الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بہنی بے سرو سامان مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددی بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ تو پشتی بحق کے خاجر اسمانی معرون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز شہزاد حضور اشرف الاولیاء مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید جلال الدین اشرف صاحب قادری میاں مخدوم گرامی قدر شہزاد حضور اشرف العلماء حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب قبلہ مرکز اللہ العالی میرے بھائی سید یاسین باقر و جمیع شمتان سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فقام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آنکھ کی ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ۔ اس وقت ہم سب مخدوم
سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مخدوم، ان کے پیر و مرشد حضور سیدی مخدوم علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25واں عرس بھی منا رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، محققین اور دانشوروں سے ان کے خطابات سماعت کیے ہیں، اور اب فجر کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عرس کا مقصد کیا ہے؟ عرس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھیڑ اکٹھا کر لیں اور جمع ہو کر کے پھر منتشر ہو جائیں، بلکہ عرس بھی ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، بزرگان دین کے آراس کی جو بنا ڈالی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگان دین جن راہوں پر چل کر، جن خطوط کو اپنے لیے انہوں نے مشعل راہ بنایا، اس پر چل کر وہ اللہ تک پہنچے، ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ کس طریقے سے کامیاب ہوئے، انہوں نے کس طریقے سے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کیا، انہوں نے کس طریقے سے دین کی خدمت کی، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صرف چند رسومات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس میں کسی کا خون جگر ہے، اس میں کسی کی شبانہ روز محنتیں ہیں۔ اسی پنڈوا شریف کی سرزمین کو آپ دیکھ لیں، تقریباً آج سے کم و بیش 7 صدی پہلے ایک مرد قلندر آیا ہوگا، اور آنے کے بعد آج جب اس علاقے کا یہ حال ہے، یہاں کی سنگلاخی کا یہ حال ہے، یہاں کی ان پڑھ اور ناخواندگی کا یہ عالم ہے، تو آج سے 7 صدی پہلے اس علاقے کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ اکبر، ایک اجنبی دیار سے ایک مرد قلندر آتا ہے۔ جب آج یہ جنگل ہے تو اس وقت اس کے جنگل ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اللہ والوں نے رات و دن محنت کر کے اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے خطے کو چھوڑ کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ یہاں آئے اور اللہ کے دین کی آبیاری کی، اور کفرستان میں انہوں نے اسلام کا علم لہرایا۔ ہماری کتنی عظیم ذمہ داری ہے کہ اللہ والوں کے نقوش پاک کو اپنے لیے حفظ جان بنائے۔ آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس ذکر میں انسان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس پر کچھ بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کل کا پلان بناتا ہے، انسان فیوچر کا پلان بناتا ہے، انسان بھوشیہ کا منصوبہ بناتا ہے، جس کی زندگی میں مفکرین کہتے ہیں کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کا پلان نہ ہو، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تاجر ہے اچھا تو اس کے پاس کل کا کوئی پلان ہونا چاہیے، ایک طالب علم ہے اچھا، اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے، ایک مفکر ہے اچھا، اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے۔ دنیا کی قومیں کئی صدیاں پہلوں کا پلان تیار کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، صرف قوم مسلم ہے جس کے پاس کل کا کوئی پلان نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، لوگ کل کا پلان تیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ آج ایجوکیشن میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے۔ آج تجارت اور مال میں میرا یہ حال ہے، آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کل کا پلان تیار کرنے والوں، فیوچر کا پلان تیار کرنے والوں، زندگی میں کل کبھی نہیں آتا، زندگی میں ہمیشہ کل آج بن کر کے آتا ہے۔ لیکن ایک کل ایسا ہے، ایک کل ایسا ہے جس کا آنا بالکل ضروری ہے، جس کا آنا یقینی ہے۔ کل کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک کل ایسا ہے جس کو سب دیکھیں گے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور اس کل کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور کل کی تیاری کرنے والوں، ہم نے اس کل کی کیا تیاری کی ہے جس کل کا حال یہ ہے، جس کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں
نہیں آئے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ کون سا کل ہے؟ تو قرآن اس کل کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو۔ اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے تم نے کل کے لیے کیا عمل کیا، کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو۔ وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری کا حکم قرآن دے رہا ہے؟ وہ کون سا کل ہے جس کے لیے اپنے نفس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے؟ ہاں وہ وہی کل ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں، جس کو یوم حساب کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے کمروں کی اے سی میں آخرت کو بھولنے والوں، راحتوں کے اندر آخرت کو بھولنے والوں، کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والوں، زندگی کی رنگریلیوں میں آخرت کو بھولنے والوں، مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو بڑے بڑھنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھنا، مسجدوں کو ویران کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مسجدوں کو ویران کر کے کہنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا، داڑیاں مڑا کر رسول اللہ کی سنت کو گھروں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، کیا دیکھا جائے گا؟ سنو، قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جتنے تمہارے دوست ہیں، اور وہ بھی کون سے دوست؟ دوست نہیں بلکہ پکے دوست۔ اخلاء قرآن کہتا ہے یہ خلیل کی جمع ہے، اخلاء۔ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اپنی گزارش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے گزر جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج حال کیا ہے؟ ہر بندہ کھانے پینے اور سونے اور موج مستیوں میں مست ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ میرے عزیز، وہ دن قیامت کا جو دن ہوگا وہاں نمازی کیا، روزے دار کیا، حاجی کیا، غازی کیا۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں اور اپنی بات مکمل کروں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے کہتے ہیں، حضرت کعب احبار سے۔ یہ کعب احبار کون ہے؟ یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ فاروق اعظم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے یہ توریت کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے۔ اللہ اکبر، آسمانی کتابوں کی یہ عالم تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ سن لو، فاروق اعظم وہ اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے جب وہ روتے تھے تو ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگوں کو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا ہے اور وہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کو کلمے کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے اور وہ گھمنڈ کرتے ہیں مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ یاد رکھو
نے جنت کی بشارت دے دی ہے، وہ قیامت کو یاد کر کے کیسے روتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، کون صدیق اکبر جن کے بارے میں پوری امت کے جمہور کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مسلح امامت پر کھڑا کیا، وہ ابو بکر صدیق جو صحابہ کا امام ہے، وہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے انسان کی شکل میں پیدا نہ کیا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے کہاں ساتھ نہیں؟ سفر میں صدیق ساتھ ہے، حضر میں صدیق ساتھ ہے، جہاں کوئی ساتھ نہ تھا اس گاؤں میں بھی صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے، اور آج بھی بازار میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر، ان کے قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہے؟ حضور محدث اعظم کے چوشی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید اور فضیلت کے وہ جامع ہے، وہ صدیق اکبر جو ہر فضیلت کے جامع ہے، وہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے کاش کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جائے۔ میری قوم کے وہ جوان جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں، جن کے ہاتھوں میں موبائل میں گندی فلمیں ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی سود کی شکل میں کبھی جوئے کی شکل میں حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، آج وہ سوچ رہے ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو فلاں بزرگ کا دامن پکڑا اور فلاں بزرگ کا، سارے بزرگوں کے دامن بڑے قیمتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے اس بزرگ کا دامن پکڑا تھا جہاں پر ساری بزرگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ غور کریں، تھوڑا سا نعرے کا بھی وقت بچا لے، بڑی نوازش ہوگی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ 4 بجے سلام پڑھ لینا ہے، اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے باتوں کو پوری کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ سن رہی ہے، آپ کی بڑی نوازش ہے، لیکن سنو اپنے بزرگوں کا خوف، اپنے بزرگوں کی خشیت، اپنے بزرگوں کی فکر آخرت۔ اللہ اکبر، اگر بزرگوں کے عرس میں بھی آ کر ہم آخرت کی فکر کے لیے تیار نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ سر شام سے بیٹھے ہو، کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے تھے اور کتنے ہیں جو جا کر فجر پڑھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فراموش کیا۔ پیر کا دامن تو پکڑا ہے لیکن پیر کا کردار نہیں پکڑا۔ یہاں پر حضور اشرف العلماء کے دیکھنے والے بیٹھے ہوئے، میں نے اپنے بڑوں سے، اپنے قائد، اپنے امیر سے اور انہی کے ساتھ حضور رئیس المفسرین سے سنا۔ حضور رئیس المفسرین ابھی بھی حیات ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 بزرگوں کو مسجد سے محبت کرتے دیکھا اور جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ ان میں سے ایک حضور مفتی اعظم ہے اور دوسرے حضور اشرف العلماء کی ذات ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو کتنا آئیڈیل بنایا۔ یاد رکھنا، ہم جلسوں میں ہزاروں کی تعداد پر خوش نہیں ہیں، ہم شکر ضرور کرتے ہیں کہ قوم سننے کو آ رہی ہے، لیکن ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے اس وقت تک کہ سننے کے لیے قوم جمع ہو رہی ہے مگر عمل کرنے کے لیے قوم جمع نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے جتنی تعداد میں سننے کے لیے آتے ہو، اتنی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک انقلاب پاپا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے تو آئیں گے، دین پر عمل کرنے نہیں آئیں گے۔ دین کی باتیں لوگ رسمی طور پہ کریں گے، رسمی طور پہ دین کی بات نہ کرو۔ اللہ کے بندو
اپنی زندگیاں بدل کرتے جاؤ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا, توجہ کریں, حضور علاؤالحق منڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی پہ نظر ڈال دیتے تھے تو وہ بدل جاتا تھا. یہی ہے, نظر ڈال دیتے تھے تو بدل جاتا تھا. اب سرکار علاؤالحق منڈوی کے عرس میں آ کر گھنٹوں کھڑے رہ کر اگر بدل کے نہیں جا رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نظر نہیں ڈالی. ان کی نظر میں وہی کمال ہے جو کل تھا وہ آج ہے. اس کا مطلب نظر ڈالی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو مزار پر تو آیا ہے لیکن تو مسجد نہیں جاتا, اس لیے ان کی نظر تجھ پہ نہیں پڑ رہی ہے. وہ تجھ پہ نظر نہیں ڈالنے کرم کی. کیوں؟ کیونکہ جس سے رسول اللہ نظر پھیرنے اس پر ولی اللہ کبھی کرم کی نظر نہیں ڈال سکتے. جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اللہ بھی اس سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے. ولی اللہ تو دور کی بات ہے, جس سے رسول اللہ نظر پھیر لے اس سے اللہ بھی نظر رحمت پھیر لیتا ہے. اگر تم رسول اللہ کی نظر رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو, میرے آقا فرماتے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں. جس سے حضور بیزار ہو سرکار علاؤالحق منڈوی کیسے محبت کریں گے؟ 10 روپے کے نہیں 1000 روپے کے پھول چڑھا لو. حضور ناراض ہے تو وہ علاؤالحق منڈوی محبت نہیں کر سکتے. میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. پھول چڑھانے کے لیے منع کرنے نہیں آیا, میرا مسلک ہے. ہم زندہ ہیں تو پھول ہیں اور اندر جائیں تو بھی پھول ہیں. میں منع کرنے نہیں آیا لیکن یہ کہنے آیا ہوں پیر کے مزار کے بعد میں پھول ڈالو, پہلے سجدہ کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. یہ اپنا مسلک ہے, یہ اپنا مذہب ہے. اور یہ کر رہا تھا صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا اقبال ہوتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے اور مجھے بھول جاتے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. مولا کائنات سید السادات علی کے مرتضیٰ جس کے خاندان کی مثال کوئی لا سکتا ہے. اللہ کے رسول خود فرماتے میں اور علی, سرکار فرماتے اللہ کے رسول فرماتے کہ تم سب الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو, تنہا میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے. جس علی کو رسول اللہ فرمائے کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کی طرح, 2 ٹہنیوں کی طرح, وہ علی جو سید السادات, وہ علی جو خاتم الولایت, وہ علی جو قاسم جنت و جہنم, وہ علی جو قاسم شیر و شربت, وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا ہے. امام اہل سنت اسی لیے کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی. علی کو چھوڑ کر کیا کوئی ولی بنا ہے؟ ولی بن سکتا ہے. امام اہل سنت کہتے اصل وصل اصل نسل صفا, اصل نسل صفا وصل وجہ خدا. کوئی اس کی تشریح کرے. اصل محقق اصل و مفتی رضا الحق صاحب کی توجہ چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بڑے عزیز محقق ہیں. اصل نسل صفا رسول اللہ کی نسل کی اصل والی ہے. توجہ کریں, حضور کی نسل کی اصل والی ہے. اس کا مطلب علی خاندان سے دور نہیں ہے, علی خاندان سے الگ نہیں ہے. نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. آقا نے فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے, میری نسل اللہ میں علی کی پشت میں ہے. اصل نسل صفا
اور دوسرا مرتبہ کیا بیان کیا؟ وصل وجہ خدا، یعنی کتنی بھی عبادتیں کر لے اگر دل میں علی کا بغض ہے تو خدا کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا۔ علی کا بغض کتنی عبادتیں کر لے وصل نہیں نصیب ہو سکتا۔ کیسے ہوگا؟ جب تک علی کو نہ پکڑے۔ لیکن ایک بات اور واضح طور پہ بیان کر دوں، علی والا وہ نہیں، اہل منبر کی دعائیں، علی والا وہ نہیں جو صدیق اور فاروق کے لیے دل میں بغض رکھے کہ صرف علی علی کرے اور صدیق اور فاروق اس کو ہضم نہ ہو، بلکہ جس کو صدیق اور فاروق ہضم نہ ہو وہ سینہ دنیا میں خود کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے اور قبر میں فرشتوں کے ہاتھوں سے پٹنے کے قابل ہے جس میں صدیق اور فاروق ہو۔ لیکن وہ دل جس میں چار یاروں کی محبت ہے وہ سچا علی والا ہے۔ ہاں ہم وہ علی والے ہیں کہ صدیق اکبر کو ہی مانتے، فاروق اعظم کو ہی مانتے، عثمان غنی کو ہی مانتے، مولا علی کو ہی مانتے، اور وہ بھی الگ ترتیب مانتے۔ جیسے خلافت الگ ترتیب مانتے ویسے فضیلت کی الگ ترتیب۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہم لوگ سید ہیں تو ہم ایسا نہیں مان سکتے کیونکہ علی ہمارے باپ ہیں۔ میں نے کہا سیدوں کا عقیدہ تو پہلی دن سے یہ ہے کہ علی باپ ضرور ہیں مگر رسول اللہ نے جس کو جو مرتبے دیے ہیں ہم وہ ماننے کے پابند ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کا کیا تعلق تھا رسول اللہ سے اور حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ تھا؟ توجہ کریں، کس سید سے پوچھا؟ جو مولا علی کے ڈائریکٹ پوتے اس سید سے پوچھا جس کا شجرہ نسب سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے، ان سے پوچھا صدیق اکبر کا کیا مرتبہ تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میرے امام سید سجاد زین العابدین پاک نے فرمایا پوچھنے والے تو پوچھتا ہے کہ ان کا کیا مرتبہ تھا حضور کی بارگاہ میں؟ ارے جو آج ہے وہی کل تھا، جو آج ہے وہی کل تھا۔ مطلب کیا؟ آج سب سے زیادہ قریب سو رہے ہیں، کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ کے، اور جو جتنا حضور سے قریب ہوگا وہ اتنے ہی مرتبے میں افضل ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ضرور علی علی کریں گے لیکن دل میں خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ، ان کی الفت کے ساتھ۔ تو بات یہ کر رہا تھا وہ علی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک جو ولی بنے علی کی وجہ سے، یعنی علی پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتے ہیں، یہ علی کا مرتبہ ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرے گا اور وہی جنت میں جائے گا، اور علی جس کو چٹھی نہیں دیں گے وہ کٹ کے گر جائے گا۔ لیکن وہ علی یہ مرتضیٰ کا حال بھی یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ایسے روتے تھے، ایسے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے بلکتا ہے، ایسے تڑپ تڑپ کر علی کے مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف اور خشیت سے روتے تھے۔ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو خود ولیوں کے سردار ہیں، جو خاتم الولایت ہے، جن کی خاندان کے اندر امام مہدی پیدا ہوں گے، بلکہ یہ کہہ دوں جتنے ولی علی کی نسل میں پیدا ہوئے خدا کی عزت کی قسم اتنے بڑے ولی کسی کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے اور نہ پیدا ہو سکتے۔ وہ علی کے مرتضیٰ بھی رات کے آخری حصے میں اللہ کی خشیت سے روتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ آتے ہیں مسجد سے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ یہ ہم نہ جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا۔ تو میں وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کر کے بات پوری کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے فرمایا کعب ذرا کچھ ایسی بات سنا مجھے جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا، اللہ کی خشیت اور پیدا۔ تو کیا بیان کیا کعب احبار نے؟ اب اس کو سنو اور بات پوری ہوتی ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا
توجہ، اگر یہ روایت آپ نے یاد رکھ لی میرا آنا قبول۔ ویسے الحمدللہ مجھے امید ہو چلی کہ میرا آنا تو قبول ہی ہے۔ ہاں میرا آنا اس لیے کہ میرے مخدوم کی بارگاہ میں آج جو حاضری ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یقیناً میرا دامن گوہر مراد سے بھر گیا۔ الحمدللہ حضور قادری میاں مقدس اللہ العالی کے ساتھ، حضور نظام میاں صاحب کے ساتھ، اور سادات کرام اور بھی تھے، ہمارے بڑے بھائی یاسر بابو، ماشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوئی۔ اور آ کر ایسا لگا کہ ہم بہت دیر میں، بچپنے سے آنے کی تمنا تھی لیکن بہت دیر میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے دفتر نہیں چاہیے ہوتے ہیں، جن کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی سمجھنے کے لیے سمجھداروں کو کافی ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ علاء الحق پنڈوی کا مرتبہ کیا ہے، میں نے کہا جو مخدوم اشرف کا بھی مرشد ہو اس کے مرتبے کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے۔ اور مخدوم اشرف خود مرشد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، علی مرتضیٰ سے لے کر کے ان کے والد تک کوئی ایسا نہ تھا جو مرشد نہ ہو۔ لیکن اتنی دنیا گھوم کر کے جس خالد ابن ولید کے شہزادے کے پاس آئے وہ مخدوم اشرف، آخر یہاں کیا نہیں رہا ہوگا جب اشرف سمنہ جیسی ہستی یہاں آ کر کے رک گئی۔ اشرف سمنہ نے جس کے در کی جاروب کشی کی ہو، اس کے در کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیں۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اشرف سمنہ جیسا مخدوم جس کا خادم بن کر کے آئے، اس علاء الحق پنڈوی کے مرتبے کا اندازہ لوگ اندازہ تو کریں نا اس چوکٹ کا، اس چوکٹ کا لوگ اندازہ کریں جہاں پر مخدوم اشرف جیسا خادم بن کر کے آئے۔ لوگ کوئی غور تو کرے، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے مرتبے پڑھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت کیا ہے، میں نے کہا مخدومہ کائنات کی مخدومہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی۔ مخدومہ کائنات کی مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مخدومہ کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ تو کچھ ہستیاں ہوتی ایسی ہیں جو سورج کی طرح خود چھپ کر ستاروں کو چمکاتی ہے، یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی چوکھٹ پر ہم آئے ہیں۔ یہاں آپ بھی بدل کر نہ جاؤ تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے، بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اور سن لو، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا دعا کیا کرو کہ نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو، دعا کرو نہ بدبخت بنو نہ محروم بنو۔ وہ صحابہ نے پوچھا حضور بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے، بدبخت اور محروم نہ بنو، یہاں آ کر کے نیک بختی اختیار کرو۔ ہمارے مخدوم صاحب مخدوم اشرف جانی سمنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پہ آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، تو جو مخدوم سمنہ کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ان کے بھی مخدوم کی چوکھٹ ہے، یہاں آ کر کے کوئی بدبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بدبختی مٹاؤ۔ اور مخدوم پاک یہ بھی فرماتے ہیں فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں مخدوم صاحب فرماتے ہیں کسی نفلی عبادت سے مجھے وہ مقام نہ ملا جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے مقام ملا۔ رات کے آخری پہر میں جاگنا وہ مقام رکھتا ہے کہ کسی نفل عبادت سے فرماتے مجھے وہ مرتبہ نہیں ملا جو رات کے آخری حصے میں جگنے سے مرتبہ ملا۔ کاش ہم اپنے بزرگوں پہ توجہ کرتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت کعب احبار سے پوچھا کعب ذرا ایسی باتیں سنا جس سے اللہ کا خوف میرے دل میں مزید پیدا۔ اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کا دن، اس حدیث کو یاد کر لینا، فرماتے قیامت کا جب دن ہوگا اس دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو میدان محشر میں لاؤ۔ تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ جب جہنم کے شرارے اوپر بلند ہوں گے تو لوگوں کے سینے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین ہو جائیں گے، لوگوں کے
سینے سے ہوک اٹھے گی جب دوسری مرتبہ شرارے بلند ہوں گے جہنم کے، تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں آ کر اٹک جائیں گے۔ اگر حلق میں لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جہنم جب دوسری مرتبہ سانس دے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے، یہ قیامت کے دن کا منظر ہے میرے بھائی، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، نپٹ لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ حدیث ہے، کعب احبار کہتے ہیں جب دوسری بار شرارے جہنم کے بلند ہوں گے تو لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے۔ اور اب سنو، دل کے کانوں سے سنو سنیو، کعب احبار کہتے ہیں، جس کو ابن حجر اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے، جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو اس وقت انبیاء کی یہ شان ہوگی، انبیاء کرام کی یہ شان ہوگی جہنم کے شرارے دیکھ کر کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین میں ٹیک دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مولا آج ابراہیم بس اپنے لیے پناہ مانگتا ہے، آج ابراہیم کو پناہ دے دے، آج ابراہیم کو امان دے دے۔ آپ بتائیں تو صحیح، مسجد بنانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس نے کعبہ بنایا اس ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہوگی، بکری اور بچڑے پر قربانی کرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی محبت میں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی اس ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی، ابو الانبیاء، اللہ اکبر، نبیوں کے بابا، سید الانبیاء کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کی شان کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، آج میں صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ تو بتاؤ وہ لوگ جو ہفتے ہفتے پر ناپاک پڑے رہتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو تاج کے پتے کھیلتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جو عورتوں کو پاک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ اسی کے بس نہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے کہیں گے، مولا آج تیرا موسیٰ جس کو تو نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج موسیٰ کو امان عطا کر دے۔ موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، مولا تو نے مجھ سے مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا، وہ کلام کا کرنے کا شرف دیا۔ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے راز کی باتیں کی جا سکے، تم سے پیار کی باتیں کی جا سکے، تم سے سرگوشی کی جا سکے۔ اللہ اکبر، وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ آج تو میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی پہ بس نہیں۔ حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس وقت جناب موسیٰ کی یہ شان ہوگی تو اس وقت لوگ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے، وہ جہنم کا حال دیکھ کر، وہ جہنم کی حرارت دیکھ کر، وہ جہنم کی تپش دیکھ کر حضرت عیسیٰ کہیں گے، اے اللہ تو نے مجھے تمہاری بطول مریم سے پیدا کیا، مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مولا آج تو عیسیٰ کو اپنی جان کی امان دے دے، مولا میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی نا کہ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، ظہر اور عصر میں کاروبار میں مصروف ہو، مغرب اور عشاء میں بچوں میں مصروف ہو، بتاؤ کیا تیاری کی؟ حضور سید المعصومین ہے، دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا کبھی ہمیں بھی استغفار کی توفیق ہے، ہم بھی کبھی توبہ کرتے ہیں؟ سن لو حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین
जब जहन्नम लाया जाएगा, बैल के नाक के एक सुराख के इतना, बैल के नाक के एक सुराख के इतना मशरिक की तरफ से जहन्नम को खोला जाएगा, तो जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उन सब के भेजे खोल खोल कर उनके पैरों पे गिरेंगे। ये क़यामत के दिन का हाल है। और फिर काबे अहबार का तारीखी जुमला, उस पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। फारूक आजम से काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप क़यामत के दिन 70 अंबिया के बराबर भी अमल लेकर जाएंगे तो आप अपने अमल को हकीर समझेंगे, जबकि गैर नबी किसी नबी के बराबर अमल नहीं कर सकता। ये इंतहाई मुबारका। आपने बताया कि वहां अमल की हैसियत क्या होगी, क्या फरमाया? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, अगर आप 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर जाएं तो आप अपने अमल को हकीर समझेंगे। जब 70 नबियों के बराबर भी बफर्ज़ मुहाल वहां अमल को आदमी हकीर समझे, तो जिनके पास कोई अमल ही नहीं है, कोई अमल नहीं, जुमा की 2 रकअत भी है तो उसमें भी पता नहीं कितने खुराफात करके जाते, गुस्ल भी सही नहीं करते, वुजू भी नहीं सीखते, कंप्यूटर सीखा, ये सीखा, वो सीखा, वो सीखा, कभी नमाज भी सीखी। और बड़ी सादगी से कहते हैं मौलाना सब चलता है, कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है। अगर कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करता है तो फिर अल्लाह अपने महबूब को क्यों भेजता? महबूब ने ये कहा कैसे नहीं पढ़ो तो बोलोगी? महबूब ने तो ये फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कैसे भी नहीं चलेगी, जैसे मुझे पढ़ता देखते हो वैसे पढ़ो, उसके लिए इल्म हासिल करो, दीन की तरफ आओ, आखिरत की तैयारी करो। जहन में बहुत सी बातें आती हैं लेकिन टाइम मेरा मुकम्मल हुआ। बस आखिरी में 3 जुमले मेरे सुनने बात पूरी करता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत समझने की, सोचने की, गौर करने की जरूरत है। हालात नाजुक से नाजुक तर हो रहे हैं। बिरादरी के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, खित्ते कबीले के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, फिरकावारियत की बात करने का मौका नहीं। इस वक्त तो लोगों को चाहिए कि सवाद आजम सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होने की कोशिश करें, लेकिन 3 बातों पर मुसलमान मेहनत करें। सब चीजों से तवज्जो हटाकर 3 बातों पे मेहनत करो। पूरे हिंदुस्तान में हर जलसे में आखिरी में 3 बातें कह रहा हूँ, अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। मुसलमानों, बिलखुसूस नौजवानों, आपको 3 बातों पे मेहनत करने। नंबर 1, दीनदार बनो। सबसे पहली बात, दीनदार बनो। दीनदार कौन से दीनदार? सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले दीनदार नहीं, वो दीनदार बनो जैसे रसूलुल्लाह बनाने आए थे, वो दीनदार बनो जैसे सहाबा किराम ने बनाया था, वो दीनदार बनो जैसे औलिया अल्लाह ने बनाया। वो कैसे दीनदार थे? जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तुम्हारा भाई पड़ोस में भूखा सोए, तुम पेट भर के नहीं सो सकते, ये दीनदारी की अहम पहचान। दूसरों का बुरा न चाहो, सबका भला चाहो। वो दीनदार कैसे बनना, उलमा से पूछो, लेकिन इतना कहता हूँ, नंबर 1 दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। मालदार बनना है, पहले दीनदार बनो फिर मालदार बनो। आप कुछ लोग आपने आपको सबक पढ़ा दिया, नहीं मौलाना हमारे नबी तो बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे और वो पेट पे पत्थर बांधते थे। ये सब झूठ है। हमारे नबी कोई गरीब नहीं थे, कोई मुफलिस नहीं थे, बल्कि हमारा अकीदा ये है, हमारे नबी जितने मालदार थे उनसे पहले इतना बड़ा मालदार दुनिया में कभी नहीं आया, और न क़यामत तक उनके बाद इतना बड़ा मालदार कोई आ सकता है। आप कहेंगे ये खाली अकीदतें, अकीदतें नहीं, हकीकतें हैं। इसलिए इतने वो मालदार क्यों इतने थे पता है? कि कोई एक खेत का मालिक है, कोई एक मुल्क का, कोई एक रियासत का मालिक है, तन्हा मेरे नबी है। अल्लाह ने उनको जमीनों का भी मालिक बनाया, उनको आसमानों का भी मालिक बनाया, उनको जन्नत का भी मालिक बनाया, उनको हर चीज का मालिक बनाया। इसीलिए सुन्नत कहते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्ज़ों में इख्तियार। हमारे नबी सबसे ज्यादा
مالدار تھے. یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی، لیکن بات آپ کو بتاؤں حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت زمینیں تھی حضور کی، اور لاکھوں کی منتھلی آمدنی تھی. مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے تقسیم ہو جاتے. ہمارے نبی غریب نہیں تھے، بہت مالدار تھے. آپ کو بھی مالدار بننا ہے. امام اعظم بھی مالدار تھے، صدیق اکبر بھی مالدار تھے، فاروق اعظم بھی مالدار تھے، امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے. یہ علم والے موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کہوں بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے. بھکاری کی بات جانے تو پیر کو بھی دیتا ہے. تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دے گے کہ میں نے پیر کو 500 دیا. یہی ہے نا، بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو ایک وقت میں امام حسن اور امام حسین 50 ہزار درہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. تو جو غریب لوگ ہوں گے وہ فقیروں کو 50 ہزار دیں گے، بلکہ اللہ کی قسم 50 ہزار دے کر ساتھ میں چٹھی لکھ کر بھی دیتے ہیں، معاف کرنا ابھی اتنا ہی ہے، اگر اور ہوتا تو اور عطا کرتے ہیں. ہمارے یہاں غریب کون ہے؟ سب تو مالدار لوگ. آپ بھی مالدار بنو، لیکن جوئے سے مت بننا، شراب کے دھندے سے مت بننا، سود کے دھندے سے مت بننا. موبائل کا استعمال کم کرو، فیس بک کا استعمال کم کرو، یوٹیوب کا استعمال کم کرو. وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو اور مالدار بنو. اللہ تمہیں ترقی دے گا. ان بزرگوں سے دعا لو، جو اندر ہے ان سے دعا لو، جو اوپر ہے ان سے دعا لو. اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں، ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، توجہ کرنا، توجہ ہے آپ کی؟ فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا. اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ، زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ نہ، کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ. تو مالدار بنو. نمبر 1 دیندار، نمبر 2 اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو. اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو. کوئی جاہل نہ رہنے پائے، کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے. بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے. کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے، اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی، لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا، فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا، عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا، مولا علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، ابو عبیدہ کو، خالد ابن ولید کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی. آپ نہیں دیکھتے یہاں الحضرت علاؤاللہ پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو، ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں، فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں، لال قلعہ کے برابر قرار دیں؟ نہیں بتا سکتے آپ. کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا، وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے، لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا، اتنا اچھا بنا دیا کہ اسے ایک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے بنتے جا رہے ہیں. اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو. دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے. تاج محل اچھی عمارت ہے لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟ شاہ جہاں نے اچھی عمارت بنائی، اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟ علاؤاللہ پنڈوی نے اچھا انسان بنایا، اس کا فائدہ دیکھ لو. یہ چمکتے ہوئے چہرے کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرق غرب میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکہ چل رہا ہے، کیا اس
میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں. یاد رکھے اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے. تو میری گزارش ہے مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو. شادی کی فضول خرچے کم کرو, جلسوں کی فضول خرچے کم کرو, اللہ اکبر, اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو. آخری میں یہ بھی کہہ دوں, اپنے پیر کے مزار پر 1,00,000 کی چادر ڈالنے کی بجائے 1,000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچ کر دو. اس لیے کہ ہمارا پیر 1,00,000 کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپیہ تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے. اس لیے کہ میرے اللہ کو, میرے مخدوم کو, میرے پیر کو میرے 1,00,000 کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں. انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے؟ عقیدت کے لیے تو 1,000 کی چادر بھی کافی ہے. اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے سمنا چھوڑا, لاہور چھوڑا, کسی نے ایران چھوڑا, کسی نے عراق چھوڑا, آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. دیندار بنو, مالدار بنو, ایجوکیشن پر محنت کرو. میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی فراغت آج ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میں سرکار عقی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے, ادارے قائم ہو رہے ہیں. میری گزارش ہے رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکیں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلیسا منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیروں کے نام سے کالجز بناتے, یونیورسٹیاں بناتے, بڑے بڑے ادارے بناتے. یاد رکھیے گنبدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں علم کے زیور سے ایسی آراستہ ہو جائے کہ جدھر رخ کریں ادھر انقلاب پیدا ہو. لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی. میرے بھائی ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے, ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. ان پڑھ کا بولنا اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے. ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں, پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے. ان پڑھ کی تجارت کرنے میں, پڑھے لکھے کی تجارت کرنے میں فرق ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے. آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ. ہمارے محرہ کے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے درد دل کو آپ کے دلوں کی چوکھٹ پہ پیش کیا, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.